وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصل میں اسد اللہ بھائی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک کامل اور مکمل دین دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے لے کر اس وقت تک علماء، محدثین، صحابہ کرام نے ہر آیت کی وضاحت کی ہے، تفسیر کی ہے، اور امت کے سامنے اس کا جو اصل مفہوم اور اصل مقصد ہے اس کو واضح کر دیا ہے۔ آج کل بعض اسکالر ایسے نکلے ہوئے ہیں کہ وہ اسلام کی ان شاخوں کے کاٹنے میں لگے ہوئے ہیں جو اہل مغرب کو قابل قبول نہیں، یا جو ذرا نفس کے خلاف ہے، خواہش کے خلاف ہے، تو ادھر ادھر کی باتوں اور ادھر ادھر کی کمزور روایت کا سہارا لے کے امت کو اس طرف لے جانا چاہ رہے ہیں کہ جس سے اسلام کا حلیہ ہی بگڑ جائے گا، اور اسلام اس ہیئت پہ نہیں رہے گا جو اللہ نے ہمیں قرآن اور حدیث میں دیا ہے۔ اس وجہ سے اس سلسلے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ ہم اہل مغرب کو خوش کرنے کے لیے اسلام میں کانٹ شانٹ کریں۔ اچھا یہ ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو قربان کر کے جو صحیح اسلام ہے اس پہ چل کے اخلاقی لحاظ سے کفر کو اور اہل مغرب کو شکست دیں۔ یہ اصل بات ہے۔ تو بہرحال اگر ہم نے اس طرح اسلام میں کانٹ شانٹ کرنا شروع کر دیا اور اپنی مرضی کے مطابق آیات کو محمول کرنا شروع کر دیا اور اس سے احکامات کو نکالنا شروع کر دیا، تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہمیں یہ پتہ نہیں چلے گا کہ اسلام کیا ہے اور غیر اسلام کیا ہے۔ ہمارے مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑی عجیب مثال دیا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ جو لوگ اسلام میں کانٹ شانٹ کرنے اور خراش تراش کرنے کے قائل ہے، ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم نے اس میں بہت کانٹ شانٹ کیا تو پھر ہمیں اسلام کا جو اصل حلیہ ہے اس کو سمجھنا ہی مشکل ہو جائے گا۔ اور پھر اس کی مثال دیتے تھے کہ جیسے ایک آدمی تھا، وہ اپنے لیے 1 کلو مرغی لے کے آئے بازار سے، اور خادم سے کہا اس کو پکاؤ۔ اس نے اس کو جب پکایا تو اس کو کھانے کی خواہش ہوئی، اس نے مرغی خود ہی کھا لی۔ جب مالک آیا اس نے پوچھا ہاں بھائی مرغی لے کے آؤ، اس نے تو وہ بلی کھا گئی۔ اس نے کہا اچھا بلی کو لے کے آؤ۔ بلی کو جب تولا گیا تو اس کا وزن 1 کلو تھا۔ تو اس نے خادم سے کہا یہ بتاؤ کہ اگر یہ بلی ہے تو مرغی کہاں گئی، اور اگر یہ مرغی ہے تو بلی کہاں گئی؟ اس وجہ سے کہ مرغی تو خود بھی 1 کلو تھی اور بلی بھی 1 کلو ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ بلی نے اگر 1 کلو مرغی کھائی ہے تو اس کا وزن 2 کلو ہو۔ پھر فرماتے تھے کہ اگر ہم نے اسلام کو کانٹ شانٹ کر کے مسخ کر دیا تو پھر ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ اسلام کون سا ہے اور غیر اسلام کون سا ہے۔ تو بہرحال اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے، اور اس میں ان لوگوں کی طرف مراجعت کی ضرورت ہے جنہوں نے قرآن اور حدیث کو سمجھنے میں، سمجھانے میں، ٹیچ کرنے میں اپنی زندگیاں کپائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی کی طرف متوجہ کر کے فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ باقی جہاں تک زیر بحث مسئلے کی بات ہے تو اس سلسلے میں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بعض علماء تو یہ فرماتے ہیں کہ شروع میں صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا تھا، چاہے تو کوئی روزہ رکھے اور چاہے تو فدیہ دے دے، تو اس میں اختیار تھا۔ لیکن بعد میں فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، کہ جو رمضان کے مہینے میں ہو تو وہ لازمی روزہ رکھے۔ اس نے اس آیت کو منسوخ کر دیا، تو اس وجہ سے یہ آیت منسوخ ہے، اور جو تندرست آدمی ہے اس کے لیے فدیہ دے کر روزے سے اپنے آپ کو فارغ کرانا درست نہیں ہوگا۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ جو آیت ہے منسوخ نہیں ہے، اور یہ اصل میں ہے وَعَلَى الَّذِينَ لَا يُطِيقُونَهُ، لا یہاں پر محذوف ہے، اور اس سے مراد جو بیمار لوگ ہیں اور جو روزے سے عاجز لوگ ہیں، بوڑھے لوگ ہیں، وہ مراد ہے۔ ویسے بھی یطیقون یہ باب افعال کا صیغہ ہے، اور باب افعال کی خصوصیات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ سلب ماخذ کے لیے آتا ہے۔ تو یطیقون کا معنی ہے جو طاقت نہیں رکھتے، تو اس اعتبار سے بھی اس سے مراد وہ لوگ ہوں گے جو کہ
بوڑھے ہیں یا مریض ہے یا بیمار ہے کہ ان کے لیے یہ فدیے کا حکم ہے، اور جو تندرست لوگ ہیں تو ان کے لیے فدیے کا حکم نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہوگا۔ تو بہرحال اس آیت سے متعلق دو قسم کی روایات، دو قسم کی تشریحات موجود ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ منسوخ ہے اس دوسری آیت کی وجہ سے، وَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، اور دوسری اس کی تشریح یہ ہے کہ یہاں پر لا محذوف ہے اور اس سے مراد بیمار اور بوڑھے لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو روزوں کی طاقت رکھتے ہیں، لیکن روزہ رکھنے کے بعد ان کو ایک ایسی بیماری لاحق ہو گئی کہ وہ پھر روزے پر قادر نہیں ہو رہے ہوں، تو ان کے لیے پھر یہ ہے کہ وہ فدیہ دے دے۔ تو یہ ساری مرادیں اور ساری تشریحات اس کی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ والسلام۔